رات گہری ہو گئی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل پوری طرح چھا چکے تھے۔ چاند آسمان پر نمودار تھا، جس کی روشنی ہلکی ہلکی زمین پر پڑ رہی تھی، لیکن مجھے اس منظر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں بھاگتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے بھاگتے بھاگتے پورا آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ یہ میرا اندازہ تھا۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور میں بالکل تھک چکی تھی۔ جسم کے جوڑ جوڑ میں درد ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی اتنا لمبا سفر بھاگ کر طے نہیں کیا تھا، لیکن آج میرے اندر ایک دم سے پھرتی سوار ہو گئی تھی کہ مجھے اس گھر سے کوسوں دور چلے جانا چاہیے، جہاں سے مجھے اس عورت نے بھگایا تھا اور مجھے جانے کی نوید سنائی تھی اور کہا تھا، یہاں سے تم بھاگ جاؤ ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ میں ویسے بھی زندگی کی ستم ظریفی سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ میری زندگی نے میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا تھا کہ میں چاہ کر بھی اسے بدل نہیں سکتی تھی، لیکن اب اگر موقع ملا تھا بھاگنے کا تو میں اسے کیوں ضائع کرتی؟ موقع دیکھتے ہی میں فوراً سے اس گھر سے بھاگ نکلی تھی جہاں مجھے دلہن بنا کر لایا گیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے آدھے سے زیادہ راستہ طے کر لیا تھا، لیکن مجھے اپنی منزل کا نہیں پتہ تھا۔ گھر والوں نے تو شادی کر کے نکال دیا تھا، اور اب میں کہاں جاتی، کدھر رہتی، میرا کون سا ٹھکانہ ہوتا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ بس میں ایک سمت میں بھاگی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ تھک ہار کر گر چکی تھی۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ میں ایک ویران سنسان گلی میں آ کر رک گئی تھی۔ اب میرے پاؤں مزید میرا ساتھ دینے سے انکاری ہو گئے تھے۔ چلتے چلتے ان میں درد ہو گیا تھا، اور جب درد ناقابل برداشت ہو گیا تو میں وہیں بیٹھ گئی تھی۔ وہاں پاس بنے چبوترے کے پاس بیٹھی میں گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ میرا دوپٹہ کہیں میرے پاؤں میں اٹک کر ہی گر گیا تھا، اور اب میں بغیر دوپٹے کے کرتی اور شرارے میں ملبوس بھاگی چلی جا رہی تھی، جو شادی کا لباس تھا۔ میرے بال بکھر گئے تھے، جو زیورات میں نے پہنے ہوئے تھے وہ بھی ادھر ادھر گر چکے تھے۔ مجھے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دلہن ہے۔ اگر کوئی رات کے اندھیرے میں دیکھتا تو وہ ضرور ڈر جاتا کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، لیکن میں اس قدر مجبور تھی، میرے پاس بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میری قسمت نے مجھے کیسا دن دکھایا تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ رات کے سناٹے میں میری آواز گونج رہی تھی، لیکن میں تو جیسے ہر چیز سے بے پرواہ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ میں نے اپنے گھٹنوں میں سر دے کر کافی دیر تک رونے کا شغل جاری رکھا تھا۔ اسی دوران مجھے اپنے پاس سے کسی کے گزرنے کا احساس ہوا تھا، اور میں ایک دم سے رونا بھول کر آس پاس دیکھنے لگی تھی۔ وہاں سارے بنگلے موجود تھے، لیکن انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ اس قدر خاموشی اور سناٹا تھا، اور ان بنگلے کے مکینوں کو ذرا برابر بھی معلوم نہ ہو سکتا تھا کہ ان کے گھر کے باہر پاس بنے چبوترے پر بیٹھی ایک دوشیزہ اپنی قسمت پر ڈھیروں آنسو بہا رہی ہے۔ ابھی میں اسی سوچ میں تھی کہ مجھے گلی کے کونے سے ایک شخص آتا دکھائی دیا، جس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی۔ اس ٹارچ کی روشنی کو ارد گرد لہراتا ہوا وہ چلے جا رہا تھا۔ میں نے غور سے اس کی شکل دیکھی تو معلوم ہوا کہ وہ نوجوان تھا اور اسی طرف آ رہا تھا جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے ذہن نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا، اور میں نے اس نوجوان کو ہیلپ کر کے روکنا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان پہلے تو جھجک کر وہیں کھڑا رہ گیا اور آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ شاید وہ مجھے اس لباس میں اس قدر خراب حلیے کی وجہ سے واقعی میں کوئی اور مخلوق ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کی یہ گھبراہٹ دیکھ کر میں فوراً سے کھڑی ہو گئی تھی اور آگے بڑھ کر اسے کہا تھا کہ خدا کے لیے میری مدد کرو، میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں، میری مشکل آسان کر دو، مجھے پناہ دے دو۔ میرے مٹے مٹے آنسوؤں کے نشانات اور گالوں کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ڈر سا گیا تھا، لیکن جب مجھے باقاعدہ طور پر ہاتھ جوڑ کر مدد کی اپیل کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے حامی بھر لی اور مجھے کہنے لگا، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے پتا ہے اس وقت تم مشکل میں ہو، تم بالکل بھی مت گھبراؤ، میں تمہیں لے جاتا ہوں اور وہاں تم عیش و آرام سے رہنا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اور میں جو پاؤں کے شدید درد کی وجہ سے چلنے سے انکاری ہو گئی تھی، اپنے سارے درد بھلا کر اس نوجوان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ وہ مجھے لے کر ایک گھر میں آ گیا تھا اور انتظار کرنے کا کہہ کر باہر کی جانب راہ لی تھی۔ یہ چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر تھا۔ میں اندر آئی تھی اور جیسے ہی ڈرتے ڈرتے دوسرے کمرے میں قدم رکھا، مجھے دھڑ سے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے دروازہ بند کر دیا ہو۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ اب یہاں کوئی اور ہوگا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے گھبرا کر سارے سوئچ آن کرنے چاہے، لیکن وہاں تو حیرت انگیز طور پر بجلی ہی نہیں تھی۔ اب مجھے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔
کہ اگر یہ نوجوان بھی مجھے غلط ہاتھوں میں دے دے گا تو میں کیا کروں گی۔ اب تو دروازہ بھی باہر سے بند ہو چکا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل بند ہونے لگا ہے اور میری سانس اکھڑ رہی ہے۔ میں جو ایک چنگل سے نکلی تھی اب دوسرے چنگل میں آ کر پھنس گئی ہوں۔ یہ میں نے خود سے سوال کیا تھا اور اس کا جواب مجھے قدرت نے دینا چاہا تھا۔ میں اسی خوف کی کیفیت میں جیسے ہی اس کمرے کے پاس بنی کھڑکی کے قریب آئی اور جھانک کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہاں رات کے سناٹے میں 11 ٹرک کھڑے ہوئے تھے اور ان 11 ٹرکوں میں لڑکیاں بھی شامل تھیں اور لڑکے بھی شامل تھے، اور رات کے ویرانے میں وہ لوگ اس قدر چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی دیکھ کر یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ لوگ آپس میں بھی باتیں کر رہے ہوں گے۔ یہ منظر دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے اور میں سوچنے لگی کہ آخر یہ مرد اور عورت رات کے اس پہر ان ٹرکوں میں بیٹھ کر کہاں جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے جلد ہی اس بات کا جواب بھی معلوم ہونے والا ہے۔ میرا نام مائرہ ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ اس کہانی میں قسمت کی ستم ظریفی ہے، میرے نصیبوں کی سیاہ کاری ہے اور میرے اپنوں کی بے وفائی شامل ہے۔ میں ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میری ایک ہی بہن تھی جو مجھ سے 1 سال بڑی تھی اور اس کا نام سمیہ تھا۔ میں نے بچپن سے ہی والدین کو آپس میں لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا اور اس کی وجہ مجھے اس وقت تک سمجھ نہیں آئی تھی جب تک میں نے 11ویں سال میں قدم نہیں رکھا تھا۔ امی ہر وقت والد صاحب سے کسی بات پر جھگڑا کرتی رہتی تھی اور ہمارے پوچھنے پر بھی کہ آپ ان سے جھگڑا کیوں کرتی ہیں وہ ہمیں چپ کر جانے کا کہا کرتی تھی۔ ہمیں اپنے والدین سے دونوں سے محبت تھی، لیکن ان کو ہمیشہ لڑتے جھگڑتے دیکھ کر ہم دونوں بہنوں میں خود میں بھی کوئی محبت پروان نہیں چڑھ سکی تھی، یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے سے حسد بھی کرنے لگے تھے۔ گھر کا ماحول بچوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے ابو کا سارا کاروبار ختم ہونے لگا تھا، لیکن ہمیں وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ 15ویں سال میں جب میں نے قدم رکھا تو سب کچھ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ والدہ ہر بات میں حق بجانب تھی اور گھر کی دال روٹی راشن وغیرہ سب کچھ ہمارے ننیال والے ہی خرچہ اٹھاتے تھے۔ امی کی شادی تو کر دی گئی تھی اور ابو شروع میں بالکل ٹھیک عادتوں کے مالک تھے، لیکن پھر نہ جانے ان کے کریانے کی دکان پر 1-2 لوگ آ کر بیٹھنے لگے اور انہیں بڑے خواب دکھانے لگے۔ انہی بڑے خوابوں میں آ کر انہیں جوئے کی عادت لگ گئی اور جوئے کی اس قدر بری عادت لگ گئی کہ اس کے لیے انہوں نے اپنی دکان تو بیچی ہی بیچی، اپنا گھر بھی داؤ پر لگا دیا تھا۔ اور وہ دن بھی دیکھا تھا جب انہوں نے گھر جوئے میں ہارا تھا اور کافی دنوں بعد بھی خالی نہ کرنے پر کس طرح ہمارا سامان اٹھا کر باہر پھینکا گیا تھا۔ امی کے پاس تھوڑی بہت جمع پونجی تھی، اس کی بنا پر ہمیں کرائے پر ایک گھر مل گیا تھا، لیکن ہماری روزی روٹی کی بنیاد ہماری دکان تو ہمارے ہاتھوں سے جا چکی تھی۔ اس گھر کا کرایہ کس طرح بھرتے؟ نانا نانی اب طلاق کروانا چاہتے تھے، لیکن امی ہم بیٹیوں کی خاطر طلاق کا داغ اپنے اوپر نہیں لگانا چاہتی تھی، صرف اس لیے کہ جب ہمارے نصیب کھلنے ہوں گے تو طلاق کا نام سن کر کوئی بھی ہمیں بیاہنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ بس اسی وجہ سے امی نے قربانی دی تھی، ورنہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا تعلق نہیں تھا جسے دیکھ کر کہا جا سکتا کہ ہاں یہی وہ وجہ ہے جس کی بنا پر یہ لوگ علیحدہ نہیں ہوئے ہیں۔ دن یوں ہی گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ابو بیمار رہنے لگے تھے، لیکن جوئے کی لت انہیں آج بھی اسی طرح لگی ہوئی تھی۔ گھر کا سامان بھی آہستہ آہستہ کر کے بیچ دیتے تھے اور کبھی کبھی تو امی ساری چیزیں چھپا کر رکھتی تھی، لیکن قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ ہم بہنیں کبھی یہ نہ سوچ سکی تھیں کہ اس جوئے کے ہارنے کی وجہ سے اس کا عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ میں 18ویں سال میں قدم رکھ چکی تھی اور میری بہن 20 سال کی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں اپنے گھر کے اس طرح کے حالات دیکھ کر اکثر آپس میں سر جوڑ کر بیٹھتے اور ایک ہی بات کا ذکر بار بار کیا کرتے تھے کہ کیا کبھی ہمارے حالات بھی ٹھیک ہوں گے یا ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ ابھی ہم اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ امی نے ہمیں کھانے پر بلایا تھا اور اس سے پہلے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھتے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تھی۔ میں اور میری بہن تقریباً اچھل کر ہی رہ گئے تھے، لیکن میں نے اسے کہا تھا کہ میں ہمت کر کے کھول کر آتی ہوں کیونکہ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ امی گھر کے کام سلائیاں کڑھائیاں کر کے گھر کا خرچہ چلاتی تھیں، اس لیے رات کو دیر سے کھانا کھا رہے تھے، لیکن اس وقت ہمارے گھر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے اٹھ کر ہمت کر کے پوچھا تھا کون ہے باہر؟ ابو کی آواز آئی تھی تو مجھے خود حیرت ہوئی تھی کہ وہ اب گھر سے اکثر باہر رہنے لگے تھے اور بہت کم گھر میں موجود ہوتے تھے۔ میں نے دروازہ کھول دیا تھا، لیکن یہ کیا، ابو کے ساتھ 2 اور لوگ بھی موجود تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر کافی حد تک خباثت تھی،
ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور آنکھیں ان کے چاروں طرف سے نہ صرف گھر کو بلکہ مجھے بھی اچھی طرح گھور رہی تھیں۔ مجھے ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں فوراً سے اندر آ گئی تھی اور امی کو بتا دیا تھا۔ امی باہر آئی تھیں اور اس کے بعد حسب معمول لڑنے جھگڑنے کی آواز آئی تھی، لیکن اس بار جھگڑنے کی وجہ سے امی نہ صرف رو رہی تھی بلکہ میرے ابو کو گھر سے باہر نکل جانے کا بھی کہہ رہی تھیں۔ ہم دونوں یہ تماشا سن کر باہر آئے تھے اور وہاں ابو کی بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ابو جوئے میں سب کچھ ہار گئے تھے، اب ان کے پاس ادا کرنے کے لیے کوئی چیز بھی موجود نہ تھی، تو انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا تھا جو ہم اپنی زندگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ جن 2 افراد کو لے کر آئے تھے ان میں سے ایک جو دکھنے میں نوجوان تھا لیکن اس کی نظروں کی خباثت مجھے آج تک اپنے جسم پر محسوس ہوتی ہے، اور دوسرا ابو کی عمر کا ہی تھا جو میری امی سے کچھ بات چیت کر رہا تھا، یہاں تک کہ ہمیں پتہ چلا کہ ابو جوئے میں اپنا سب کچھ ہار گئے ہیں اور ادائیگی کی صورت میں وہ بڑی بہن کی شادی اس نوجوان سے کرنا چاہتے ہیں جس کے چہرے پر بے انتہا لالچ، ہوس پرستی اور خباثت ٹپک رہی تھی۔ میں اور میری بہن فوراً اندر آ گئے تھے، لیکن یہ کیا، ابو میری بہن کے پاس آئے تھے اور اس کے آگے لال جوڑا کرتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا تمہارے جوڑ کا رشتہ مل گیا ہے تو آج ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم اس نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ہم دونوں ششدر رہ گئے تھے، یہاں تک کہ میری بہن باقاعدہ طور پر کانپنے لگی تھی، رونے لگی، چلانے لگی تھی۔ ابو باہر بیٹھ کر یہ سب سن رہے تھے لیکن انہیں پورا یقین تھا کہ وہ ضرور ان کی بات پر عمل کرے گی، اور نہ جانے انہیں یہ یقین کس بات پر تھا، میں آج تک نہیں جان سکی تھی۔ میں اسے بیٹھ کر دلاسا دے رہی تھی، تسلیاں دے رہی تھی، لیکن اس نے ایک دم سے میرا ہاتھ چھڑایا تھا، کمرے کی کھڑکی کھولی تھی، وہاں سے باہر نکل کر اندھیرے میں دوڑ لگا دی تھی، اور میں ہکا بکا اس کے اس عمل کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ تو اپنی جان چھڑا کر یہاں سے بھاگ گئی تھی، اور اب کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ابو فوراً اندر آئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ میری بہن موجود نہیں ہے اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا تھا کہ تمہاری بہن کہاں چلی گئی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ تو اس کمرے کی کھڑکی سے بھاگ گئی ہے۔ وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے اور اپنے سر پر ہاتھ سے کئی تھپڑ مار دیے تھے، ساتھ ہی ساتھ یہ واویلا بھی کر رہے تھے کہ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، اب کیا ہوگا، یہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں ابو کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ سب کچھ ان کی اپنی کمائی تھی۔ میں اٹھ کر امی کے پاس آنے ہی لگی تھی کہ اچانک سے ابو اٹھے تھے، انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے تھے اور کہا تھا، مائرہ اب سب کچھ تم ہی سنبھال سکتی ہو، تمہاری بہن بھاگ چکی ہے، وہ شخص باہر کھڑا ہے اور نکاح کے انتظار میں موجود ہے، ورنہ جو جسم پر کپڑے بھی موجود ہیں وہ بھی وہ اتروا لے گا۔ اب عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، میں باعزت طریقے سے تمہاری شادی اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تم ہاں کہہ دو، بلکہ یہ جوڑا پہن کر باہر آ جاؤ، اب وہ مزید انتظار نہیں کرے گا، اور اگر مزید انتظار کروایا تو پھر ہم سب کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے تھے اور میں زاروں قطار رونے لگی تھی۔ اب مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ میری بہن پر کیا گزر رہی تھی، اسی لیے وہ حالات سے تنگ آ کر اس نے ایک ہی حل سوچا تھا کہ وہ بھاگ جاتی، لیکن اب میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ میں نے ابو کے بار بار اصرار کرنے پر لال جوڑا پہن لیا تھا۔ امی تو دوبارہ سے ہمارے پاس آئی ہی نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے مجھے کمرے سے لال جوڑا پہنے دیکھ کر جو رونا دھونا ڈالا تھا اسے دیکھ کر تو میری روح بھی کانپ گئی تھی۔ انہوں نے اپنے تمام رشتہ داروں کو فون کر دیا تھا، لیکن نکاح خواہ نے اس قدر جلدی نکاح پڑھا دیا تھا کہ میں چاہتے ہوئے بھی کسی بھی چیز کو روک نہیں پائی تھی، اور بالکل کسی مقناطیسی انداز میں اس نشئی کے ہمراہ رخصت ہو گئی تھی۔ بلکہ رخصت کیا ہوئی تھی، مجھے زبردستی رخصت کر دیا گیا تھا۔ مجھے پیچھے امی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہی تھیں، یہاں تک کہ وہ نوجوان مجھے گاڑی میں بٹھا کر بہت ہی دور لے آیا تھا۔ میں سارے راستے روتی رہی تھی اور اپنی قسمت پر حیران تھی کہ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ ہم دونوں بہنیں تو کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھنے جا رہی تھیں اور اچانک ہماری زندگی کیسے بدل گئی تھی، یہاں تک کہ اس نشئی نے گھر کے آگے گاڑی روک دی تھی اور باہر نکل کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ فوراً سے ایک عورت آئی تھی، اس نے مجھے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ میں وہاں بیٹھ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ نشئی اندر آیا تھا اور بے انتہا نشے میں دھت تھا، یہاں تک کہ اندر آتے ہی وہ بیڈ پر گر گیا تھا اور ارد گرد سے بیگانہ ہو گیا تھا اور اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا تھا۔ میں نے بے اختیار سکون کا سانس لیا تھا کہ آج کی رات تو مجھے اس کی شکل تو کیا، اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا پڑے گا، نہ بات سننی پڑے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا تھا۔ ابھی میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر ہی رہی تھی کہ دوبارہ سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس وقت وہی عورت میرے سامنے موجود تھی جس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر مجھے کمرے میں پہنچایا تھا۔
وہ فوراً سے میرے پاس آئی تھی۔ اس نے مجھے ہاتھ سے اٹھا کر کھڑا کیا تھا اور دوسرے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہاں اس نے کانپتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ یہاں بہت سی لڑکیاں لائی جاتی ہیں اور پھر موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہیں۔ یہ شخص نہ صرف نشئی جواری ہے بلکہ نفسیاتی انسان بھی ہے، اور اکثر لوگوں کو اس قدر جوئے میں پھنساتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ ہار بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں تو یہ بیٹیوں کا مطالبہ کر دیتا ہے۔ میں اس کی ملازمہ ہوں اور میں اس کے ہر طرح کے کام کرتی ہوں، اس لیے یہ مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تم وہ واحد دلہن ہو جو باقاعدہ طور پر روتے ہوئے اس کے ساتھ آئی ہو، اور تمہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے بے انتہا نہ صرف تمہاری معصومیت پر ایمان آ گیا ہے بلکہ تمہارے آنسوؤں کو دیکھ کر میرا دل پگھل گیا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ یہ شدید نشے میں دھت ہے اور اب صبح سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، ورنہ صرف آج کی رات ہی تمہاری سانسیں تمہارے ساتھ ہوں گی، اور کل صبح تمہاری سانسیں تمہارے جسم اور روح سے الگ کر دی جائیں گی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے ایسے لگا تھا جیسے مجھے میرے جواری باپ نے ایک دم سے جیسے گہری کھائی میں پھینک دیا ہو۔ میں حیرت انگیز طور پر بچ گئی ہوں اور اب وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے کچھ بھی نہ سوچا تھا اور فوراً سے گھر کے باہر قدم رکھ دیے تھے، یہاں تک کہ دوڑنے لگی تھی۔ دوڑتے دوڑتے میں بہت دور نکل آئی تھی۔ ہم دونوں بہنیں گھر سے بھی بہت کم نکلتے تھے، بس ضرورت کی چیزیں لے کر گھر واپس آ جایا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی راستوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ دوڑتے دوڑتے میں بے حد تھک چکی تھی، یہاں تک کہ ایک ویران سنسان گلی میں میری ہمت جواب دے گئی تھی، اور پاؤں کے شدید درد کی وجہ سے میں وہیں پاس بنے چبوترے پر بیٹھ گئی تھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ دوڑ دوڑ کر میرے اعصاب شل ہو گئے تھے اور اب میرا مزید ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ اسی دوران مجھے گلی کے کونے پر کسی نوجوان کی آمد کا احساس ہوا تھا۔ وہ ٹارچ ہاتھ میں لہرا کر ادھر ادھر روشنی ڈال کر چل رہا تھا۔ اس گلی میں بے حد اندھیرا تھا، میری حالت بے حد خراب تھی۔ دوپٹہ میرا کہیں راستے میں ہی گر گیا تھا، بال بکھر گئے تھے، کاجل پھیل گیا تھا۔ بغیر دوپٹے کے میں وہاں بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ وہ نوجوان میری طرف آیا تھا۔ میں نے اس سے مدد کی اپیل کی تھی لیکن وہ وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ شاید وہ مجھے میرے حلیے سے اور رات کے اس آخری پہر کی وجہ سے کوئی اور مخلوق سمجھ بیٹھا تھا، لیکن میں نے اسے تسلی دلائی تھی کہ میں ایک بے انتہا مجبور اور بے بس لڑکی ہوں۔ میری شادی میرے والد صاحب نے ایک نشئی انسان سے کروا دی تھی اور میں وہاں سے بھاگ کر آ گئی ہوں، اور اب میں دوبارہ اپنے والدین کے گھر نہیں جا سکتی، اور اگر اس نشئی کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ چنانچہ تم مجھے پناہ دے دو، میری مدد کرو، اگلی صبح میں اپنے ننیال دوسرے گاؤں چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر شاید اس نوجوان کو رحم آ گیا تھا، وہ اٹھا تھا اور میرے ساتھ چلنے لگا تھا، یہاں تک کہ وہ مجھے ایک گھر میں لے آیا تھا جو اس گلی سے 2-3 گلیوں کے بعد ہی آ گیا تھا۔ اندر آتے ہی مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے میری قسمت نے ایک دم سے ٹھہراؤ لیا تھا اور میری زندگی کی کایا پلٹ رہی تھی، اور میں اس نشئی کے ہاتھوں مجبور ہونے سے بچ گئی تھی۔ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے زور سے اس گھر کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ یہ گھر زمین کا گھر تھا اور صرف 2 ہی کمرے تھے۔ کمرے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز سن کر تو جیسے میں ایک دم سے اچھل ہی پڑی تھی۔ مجھے بے حد گھبراہٹ ہو رہی تھی، یہاں تک کہ گھبرا کر میں نے لائٹیں کھولنی چاہی تھی لیکن وہاں بجلی نہیں تھی۔ گھبراہٹ بڑھتی چلی جا رہی تھی، بھاگ بھاگ کر تو جیسے جسم نے جواب ہی دے دیا تھا۔ اسی سوچ میں گھری ہوئی میں کھڑکی کے پاس آئی تھی اور اچانک کھڑکی کے پٹ کھول دیے تھے۔ یہاں وہاں نظریں دوڑائی تھیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ اس گلی میں جہاں اس کمرے کی کھڑکی پڑتی تھی بہت سے ٹرک کھڑے ہوئے تھے اور ان میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سوار ہو رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر نہ جانے کیوں میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی اور مجھے ایسا لگا تھا کہ ایک بار پھر میں غلط ہاتھوں میں آ گئی ہوں، اور یہ نوجوان بھی جس کا گھر یہاں موجود ہے اور اس کی گھر کی کھڑکی کے پاس ہی موجود اتنے سارے ٹرک کسی انہونی کا احساس دلا رہے تھے۔ ابھی میں اسی سوچ میں مگن تھی کہ دوبارہ سے باہر کے دروازے کھلنے کی آواز آئی تھی اور وہ نوجوان جس سے میں نے مدد کی اپیل کی تھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے لیے پانی لے آیا تھا۔ حالانکہ میں نے اس سے بالکل بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے پیاس لگی ہے، لیکن اس کا اس طرح پانی لانا مجھے ایک لمحے کے لیے اچھا لگا تھا۔ زندگی ستم پر ستم کرتی جا رہی تھی اور ایسے میں وہ نوجوان میری زندگی میں ہوا کے جھونکے کی مانند محسوس ہوا تھا۔ اس نے مجھے کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا دیکھا تو فوراً سے وہاں سے ہٹ جانے کا حکم دیا اور کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر دیے اور کہا، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ میں پانی لینے گیا تھا، آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ سختی تھی،
لیکن میں مجبور تھی۔ آپ کے پاس صرف اس رات کا وقت ہے، اس کے بعد میں آپ کو دارالامان چھوڑ کر آؤں گا۔ وہاں ایسی مجبور لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے، ہنر سکھایا جاتا ہے، انہیں قابل بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کے ابو جواری تھے اور انہوں نے جوئے میں پیسے ہارنے کی بنا پر اپنی بیٹی کو بیچ دیا ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے کسی نے چابک میری کمر پر مار دیا ہو اور مجھے ابھی تک درد ہو رہا ہو۔ اس نوجوان نے مجھے تسلی دی تھی اور سو جانے کا کہا تھا، اور کہا تھا کہ دروازہ بند کر دینا، میرے پاس چابی ہے، میں صبح آ جاؤں گا اور آپ کو دارالامان چھوڑ دوں گا۔ نہ جانے کیوں وہ نوجوان مجھے اچھا لگا تھا، وہ میری فکر کر رہا تھا، میرے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے ہوئے بھی میری مدد کرنے کو تیار تھا۔ میرے پاس اور کیا راستہ بچتا تھا، میں چپ چاپ لیٹ گئی تھی۔ وہ ٹارچ میرے پاس ہی چھوڑ گیا تھا کہ کہیں میں اندھیرے میں ڈرنا نہ شروع کر دوں۔ پنکھا کرنے کے لیے ہاتھ کا پنکھا وہاں پہلے سے موجود تھا، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اس وقت یہ کمرہ بھی میرے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ اگلی صبح میں سورج کی روشنی پھیلنے سے پہلے جاگ گئی تھی۔ میرے ذہن میں امی اور بہن کی یاد بار بار دستک دے رہی تھی، لیکن میں اس وقت بے حد مجبور تھی، میں دوبارہ وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ نشئی اگر وہاں میرے والدین کے گھر پر آتا، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا اور میں اسے وہاں مل جاتی تو میری زندگی دوبارہ سے اسی ڈگر پر آ جاتی جہاں سے میں بھاگی تھی۔ فجر کے وقت ہوتے ہی وہ نوجوان چلا آیا تھا اور اس نے مجھے ایک جوڑا عنایت کیا تھا اور کہا تھا، آپ یہ کپڑے بدل لیجئے، میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور دارالامان میں رہیے گا جب تک میں آپ کو لینے نہ آؤں، تب تک آپ وہیں رہیے گا، یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کی طرف سے غافل ہوں۔ میں اس کی بے حد شکر گزار ہوئی تھی اور اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ میں تیار ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ دارالامان آ گئی تھی۔ وہاں میرا اندراج کروا دیا گیا اور مجھے میری عمر کے حساب سے میری ساتھ والی لڑکیوں کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ وہاں پہلے سے میرے ساتھ موجود میری ہم عمر لڑکیاں موجود تھیں۔ مجھے دیکھ کر خوشی کا انہوں نے اظہار کیا تھا اور چند ایک نے تو بہت محبت سے مجھ سے بات کی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ایک بہت اچھی جگہ آ گئی ہوں اور اس نوجوان نے میرے لیے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی تو میری قسمت نے کوئی رنگ دکھایا ہی نہیں، یہ تو صرف جھلک تھی۔ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھے وہاں دارالامان میں 2 مہینے ہونے والے تھے۔ وہاں سب لوگ اچھے تھے، ہنر بھی سکھایا جا رہا تھا، سلائی کڑھائی سکھائی جا رہی تھی جو مجھے تھوڑی بہت پہلے سے آتی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں موجود چھوٹے بچوں کو پڑھائی کروائی جا رہی تھی، زیادہ تر انگریزی پر زور دیا جاتا تھا۔ میں خوش ٹھیک وہاں رہ رہی تھی۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ مجھے اپنی بہن اور امی بار بار یاد آ رہے تھے۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن ایک اور لڑکی وہاں آئی تھی اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر وہاں نہ صرف خوش ہوئے تھے بلکہ ایک دوسرے کے گلے مل کر زاروں قطار روئے تھے۔ اب ہمیں ایک دوسرے کا سہارا ہو گیا تھا۔ امی کا کچھ پتہ نہیں تھا، شاید وہ ننیال چلی گئی ہوں، اور ابو، انہیں تو کوئی یاد ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم دونوں بہنوں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ ہی عرصے بعد ہم یہاں سے اپنے ننیال فون کریں گے اور انہیں لینے آنے کا کہیں گے۔ فی الحال ہمیں روپوش ہو جانے میں ہی ہماری خود کی عافیت نظر آ رہی تھی۔ میری بہن کو بھی ہنر سکھا رہے تھے، زندگی اچھی جا رہی تھی۔ ہاں البتہ ماں کی یاد کبھی کبھی اداس کر دیتی تھی، لیکن زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہ قدم قدم پر ہمارا امتحان لے رہی ہوتی ہے، نہ صرف امتحان لیتی ہے بلکہ آنے والے امتحان کے لیے تیار بھی کر دیتی ہے۔ اس واقعے نے مجھے تھوڑا بہت بہادر بنا دیا تھا، لیکن میری بہن جو پہلے سے تھوڑی بہت بہادر تھی اب کافی حد تک ڈرپوک ہو چکی تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ نیند سے اٹھ کر رونے لگتی تھی۔ اس نے گہرا صدمہ لے لیا تھا۔ اس نے 2 مہینے یہاں وہاں لوگوں کے گھروں پر پناہ لے کر گزارے تھے اور وہاں اسے مختلف قسم کے لوگوں کا سامنا تھا، اس لیے اب وہ کسی پر بھی جلدی بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، جبکہ میں نے جس پر جلدی بھروسہ کیا تھا اس نے میرے بارے میں اچھا سوچا تھا، اس لیے میں جلد ہی لوگوں پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ اب جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پچھلے 2-3 دنوں سے عجیب چہل پہل سی تھی۔ ہر روز 2-3 انگریز قسم کے لوگ آتے تھے اور ہمیں ان کے لیے کھانا بنانے کا نہ صرف کہا جاتا تھا بلکہ انہیں کھانا پیش کرنے کی ذمہ داری بھی ہمیں دی جاتی تھی۔ اس دوران ہمیں عجیب سے لباس پہننے کو دیے جاتے تھے جو ہوتا تو مکمل تھا، لیکن اس طرح ہوتا تھا کہ جسم کا ایک ایک عضو مکمل طور پر واضح ہو رہا ہوتا تھا اور انکار کی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ایک ہفتے بعد ہماری میڈم نے آ کر بتایا تھا کہ آپ سب کو کمپیوٹر کورس کروانے کے لیے اسکالرشپ کی بنیاد پر منتخب کر لیا گیا ہے اور آپ کو باہر امریکہ میں بھیجا جائے گا۔
وہاں آپ جا کر اپنی مزید تعلیم مکمل کر سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا تھا کہ جو انگریز آئے تھے انہوں نے چند لڑکیوں کو ان کے کام کے مطابق چن لیا ہے، اور اس میں میرا اور میری بہن ہم دونوں کا نام شامل تھا۔ یہ سن کر تو مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا کہ زندگی اس قدر مہربان بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ہفتے بعد ہمیں امریکہ پہنچانے کے لیے ایئرپورٹ لے جانے کے لیے ایک ٹرک آیا تھا۔ اس ٹرک کو دیکھ کر میرے ذہن میں جو جھماکہ ہوا تھا، یہ وہی ٹرک تھا جو میں نے اس نوجوان کے گھر میں پناہ لینے کے دوران دیکھا تھا، اور اس میں بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بیٹھ کر کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ لیکن میں نے خود کو تسلی دی تھی اور اپنی بہن کے ہمراہ بیٹھ چکی تھی۔ ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے تھے، لیکن یہ کیا، یہ ٹرک تو مسلسل طور پر چلتا ہی جا رہا تھا اور کہیں بھی نہیں رکا تھا، یہاں تک کہ ہم لوگ تنگ آ گئے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تھے کہ یہ لوگ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ اب میری چھٹی حص مجھے مکمل طور پر اس بارے میں بیدار کر رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور موجود ہے، یہاں تک کہ پورے 2 دن ٹرک مسلسل چلنے کے بعد ایک جگہ رک گیا تھا۔ ہمیں باہر نکلنے کا کہا گیا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ باہر نکلنے لگے تھے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ یہ جگہ تو بالکل اجنبی تھی، شاید ہم ایک شہر سے دوسرے شہر تشریف لے آئے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی ہمیں ویرانے اور اندھیرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، اور اس دوران ہم پر ایک ستم کیا گیا تھا کہ ہمارے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے اور منہ پر پٹی لگا دی گئی تھی۔ یہ سب کچھ انتہائی اچانک ہوا تھا۔ تب مجھے وہ دن یاد آیا تھا جب وہ انگریز شخص دارالامان میں آیا تھا اور میں نے چھپ کر اپنے سر کی اور اس شخص کی باتیں سن لی تھی۔ وہ انگریزی میں بات کر رہا تھا، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن آج مجھے کلی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ خوبصورت چہرے اور خوبصورت جسم والی لڑکیاں رکھا کریں، ان کی ڈیمانڈ آج کل زیادہ آ رہی ہے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ تو لڑکیاں اسمگل کرنے کا کام کرتے ہیں، مجبور، بے بس، بے سہارا لڑکیوں کو پناہ دینے سے لے کر انہیں کھانے پینے اور ہنر سکھانے کے بعد انہیں اس طرح اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ کوئی ان پر شک بھی نہیں کر سکتا۔ اور آج ہم سب بری طرح پھنس گئے تھے۔ میرے ساتھ 5 اور لڑکیاں بھی شامل تھیں، اس کے علاوہ میری بہن بھی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اس نوجوان کا خیال آیا تھا، کیا وہ دھوکے باز تھا؟ کیا وہ بھی ان سب کے ساتھ شامل تھا؟ ابھی میرا ذہن یہی سب سوچ رہا تھا کہ ہمیں جس کمرے میں ہاتھ پیر باندھ کر بند کیا گیا تھا اس کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہی نوجوان شخص اندر چلا آیا تھا۔ اس نے میری طرف نہیں دیکھا تھا، شاید وہ مجھے پہچانا بھی نہیں تھا۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ اس کا یہی کام تھا۔ وہ تو ہزاروں لڑکیوں کو یہاں دارالامان سپلائی کرنے کا کام کرتا تھا، اور وہ نشئی، شاید وہ نشئی بھی انہی کا آدمی تھا جو لوگوں کو جوئے میں مبتلا کر کے ان کی بہن، بیٹیوں اور ماؤں کو پھنساتا تھا۔ اور پھر وہ عورت بھی انہی کی سہولت کار تھی جو شاید وہاں موجود ہر لڑکی کو اسی طرح بھگا کر بھیانک کہانی سنا کر اس نوجوان کے پاس بھیج دیا کرتی تھی۔ میرا ذہن معوف ہونے لگا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے ذہن نے مجھے اتنا ہی سمجھایا تھا، کڑی سے کڑی ملتی چلی جا رہی تھی اور سب کچھ سچ لگ رہا تھا۔ اس نوجوان نے ہم سب کو خاموشی سے اپنے پیچھے چلنے کا حکم دیا تھا۔ ہم بے بس تھے، مجبور تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے کہے کے مطابق عمل کرتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرا ٹرک ہمیں یہاں سے لے جانے کے لیے موجود تھا، اور ہم اپنی قسمت پر آنسو بہاتے ہوئے اس میں سوار ہو گئے تھے۔ میری بہن پر تو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے اور وہ بے ہوش ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ مائرہ، کیا زندگی میں کبھی اچھے لوگوں سے ہمارا واسطہ نہیں پڑ سکتا؟ کیا زندگی اچھے لوگوں سے محروم ہو گئی ہے؟ برے لوگ ہی اس میں رچ بس گئے ہیں اور ہر طرف اپنی شیطانی چال چل کر ہمیں پھنسا دیتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لڑکیوں کے رہنے کے لیے یہ دنیا اب قابل ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو منو مٹی تلے خود کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دینا چاہیے۔ اس کی اس بات پر وہاں موجود ہر لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جو پہلے ہی اس قسمت کے ستم کی بنا پر دارالامان میں رہائش پذیر تھی، اور انہوں نے ان کی قسمت کے ظلم کا فائدہ اٹھا کر کس قدر بھیانک کام کروانے کی ٹھانی ہوئی تھی۔ میں اپنے رب سے راز و نیاز میں مصروف تھی، ویسے بھی انسان سے شکوہ کر کے کیا حاصل ہو جانا تھا۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا، پہلے نشئی کے ساتھ نکاح، اور اب یہاں دوسرے لوگوں کی دلجوئی اور دل لگی کے لیے نہ جانے ہمیں کہاں لے جایا جا رہا تھا۔ پہلے دارالامان کے صرف قصے سنے تھے، لیکن اب تو باقاعدہ طور پر یقین آ گیا تھا۔ وہ نوجوان باقاعدہ طور پر ٹرک کو خود چلا رہا تھا، اور ہم جو تعداد میں 8 لڑکیاں تھیں اس کی تحویل میں تھیں۔ مجھے رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اس پر یقین کر لیا تھا، اور اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس نے ہمیں دھوکہ دیا تھا۔ وہ تو جیسے مجھے پہچان ہی نہیں پایا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں اسے اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔
ایک بار پھر سے اندھیرا ٹرک اپنی منزل کی جانب جا رہا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہماری منزل کیا ہوگی۔ اسی دوران تھوڑی ہی دیر بعد ٹرک رک گیا تھا۔ ہم سب نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا، لیکن بات نہیں کر سکتے تھے کہ منہ بند کیا ہوا تھا۔ وہ نوجوان اترا تھا، اس نے دروازہ کھولا تھا، ہم سب کو باری باری نیچے آنے کا حکم دیا تھا، اور ہمارے نیچے آنے کے بعد ہمارے ہاتھ پیر کھولنے کے بعد منہ پر سے پٹی ہٹا لی تھی۔ اس نے جیسے ہی میرے ہاتھ کھولے تھے، میں نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا تھا، اسے بے انتہا جھنجھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے خاموش نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر میرے ہاتھ چھڑا کر ہم سب کو ایک جگہ جانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو ہمیں لے کر پولیس اسٹیشن آیا تھا۔ ہم اس وقت شہر کے سب سے بڑے پولیس اسٹیشن میں موجود تھے۔ میں پہلے اسٹیشن کو دیکھ کر اور پھر اس نوجوان کی طرف دیکھ کر عجیب مخمصے کا شکار ہو گئی تھی کہ آخر یہ کیا کہانی ہے۔ اندر جا کر یہ کہانی بھی سمجھ آ گئی تھی۔ ہمیں پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ پولیس کو خبر ہو گئی تھی کہ ہمیں دوسرے ملک انگریزوں کی دلجوئی کے لیے اسمگل کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپریشن کیا تھا اور ہمیں اس نوجوان نے ان کی قید سے رہائی دلوائی تھی۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھے۔ وہ نوجوان ایک آپریشن پر موجود آفیسر تھا جس نے مجھے پناہ دی تھی اور مجھ پر تجربہ کرنے کے لیے مجھے دارالامان بھیجا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے میرے بالوں میں ننھا کیمرہ فٹ کر دیا تھا جو میری ہی نظروں سے اوجھل تھا اور میں کبھی جان ہی نہیں پائی تھی۔ انہوں نے اس کیمرے کے ذریعے تمام معلومات ریکارڈ کر لی تھی اور پھر جب ہمیں پکڑ کر لے جایا جا رہا تھا تو اسی کیمرے کے ذریعے انہوں نے لوکیشن معلوم کر لی تھی اور بالآخر انہوں نے ہمیں بازیاب کروا ہی لیا تھا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح میڈیا کے ذریعے شہروں اور گاؤں میں پھیل گئی تھی، یہاں تک کہ میرے ننیال میں بھی پتہ چل گیا تھا اور وہ لوگ ہمیں لینے آ گئے تھے۔ ابو کا اسی رات کو انتقال ہو گیا تھا، امی بیوہ ہو گئی تھیں اور وہ ننیال چلی گئی تھیں۔ ہم دونوں کی یاد میں رو رو کر انہوں نے اپنی آنکھیں گنوا دی تھیں، نظر بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ لیکن ننیال والوں کی زبانی جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی دونوں بیٹیاں زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں اور قسمت کی ستم ظریفی سے بچ گئی ہیں، تو وہ فوراً سے ہمیں لینے پولیس اسٹیشن آ گئی تھیں۔ وہ نوجوان مجھے دوبارہ نظر نہیں آیا تھا، لیکن میں ایک بار اسے مل کر سوری کہنا چاہتی تھی کہ میں نے اس سے غلط سمجھا تھا۔ امی ہمیں لینے آ گئی تھیں۔ میں اور میری بہن ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے امی کے سہارے اپنے ننیال جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ نوجوان میرے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھے آواز دی تھی اور ایک لفافہ میری طرف بڑھایا تھا اور کہا تھا اسے کھول کر پڑھ لینا اور میرا انتظار کرنا۔ میں نے اسے روک لیا تھا، اسے سوری کہا تھا اور پھر اسی کے سامنے لفافہ کھول کر پڑھا تھا۔ بیک وقت خوشی اور غم کے آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ یہ طلاق نامہ تھا، یعنی خلا نامہ جو میری طرف سے اس نے بنوایا تھا۔ اس نشئی سے میری طلاق ہو گئی تھی اور اس نے مجھے ساتھ ہی ساتھ شادی کے لیے پروپوز کر دیا تھا۔ اس نوجوان نے مجھے پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا تھا اور میری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میرے ذریعے اس نے ایک بڑے مافیا کو پکڑا تھا اور اب وہ مجھے عزت بھری زندگی دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسی وقت بہن اور امی کی موجودگی میں ہاں کر دی تھی کہ واقعی میں وہ عزتوں کا رکھوالا تھا اور اس دوران اس نے اپنا فائدہ نہیں دیکھا تھا۔ یوں میری کہانی جو قسمت کی ستم ظریفی سے شروع ہوئی تھی، اب قسمت کی خوش قسمتی پر ختم ہو گئی تھی اور میں نے اسے میرا انتظار کرنے کا کہہ کر امی کے ہمراہ جانے کے لیے قدم بڑھا دیے تھے۔